السلام علیکم دوستوں، ورلڈ نالج کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ سائم ایوب کا نو لک پاکستان ہے۔ جی دوستوں، 21 سال بے دخلی کے بعد جب بلاآخر 10 نومبر 1951 کو جنوبی افریقی ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ میں لوٹی تھی، تب سے 22 دسمبر 2024 تک دنیائی کرکٹ میں کوئی ایسی ٹیم نہیں آئی، کوئی ایسا پلیئر نہیں آیا جس نے اس کے اپنے گھر میں ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کیا ہو، مگر پھر اس کا واسطہ سائم ایوب کے نو لک پاکستان سے پڑا۔ ویسے تو عہد در عہد یہ ٹیم گھر کے ساتھ ساتھ گھر کے باہر بھی ناقابل تسخیر رہی ہے، مگر ہوم گراؤنڈ پر اس کے غلبے کا وہ عالم تھا جب 2013 میں مصباح الحق کی ٹیم نے پہلی بار یہاں ون ڈے سیریز جیتی تو وہ یہ ریکارڈ بنانے والی محض پہلی پاکستانی ٹیم ہی تھی، بلکہ پہلی ایشیائی ٹیم بھی تھی۔ آسٹریلیا کے علاوہ یہ واحد ٹیم ہے جس کی ون ڈے انٹرنیشنل تاریخ میں فتوحات کا تناسب آج تک 60% سے زائد رہا ہے، اور ہوم گراؤنڈ پر جو سیریز اس نے ہاری ان میں بھی کم از کم ایک میچ ہمیشہ جیتا۔ مگر اتوار کی شب محمد رضوان کی ٹیم نے وہ کام کر دکھایا جو ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں کبھی کسی سے نہیں ہو پایا۔ دوستو، اگر بات کریں دو طرفہ کرکٹ کیلنڈر پر نظر ڈالی جائے تو آسٹریلیا کا جنوبی افریقہ سے مقابلہ پاکستان سے زیادہ ہی پڑتا ہے، اور آسٹریلیا کی ہوم کنڈیشنز بھی جنوبی افریقہ سے بہت مماثلت رکھتی ہیں۔ ان دونوں ٹیموں کے بیچ کئی تاریخی میچز بھی ہوئے ہیں، مگر گھر میں کلین سویپ تو اسے آسٹریلیا بھی کبھی نہیں کر پایا۔ دوستو، جبکہ دوسری سمت دیکھیں تو وہ پاکستان ہے کہ جسے آسٹریلیا جنوبی افریقہ کے دوروں سے ٹھنڈی ہوا کم ہی نصیب ہوتی ہے، مگر یہاں محمد رضوان کی ٹیم نے اوپر تلے دونوں ناقابل تسخیر حریفوں کے خلاف ون ڈے سیریز جیت لی ہے۔ دوستو، پاکستان کو اس خوش نصیبی تک پہنچانے میں سائم ایوب کا نمایاں ترین کردار رہا ہے، جو کریز پر آ کر 90 کی دہائی کا وہ دور یاد کرواتے ہیں جس طرح سعید انور جب کریز پر آتے تھے تو وہ چھا جاتے تھے۔ دوستو، سائم ایوب بھی سعید انور کی مانند اپنی برق رفتار کلائیوں اور شاندار ٹائمنگ سے سکوائر باؤنڈریز عبور کرتے ہیں۔ کلائی کا استعمال کرنے والے بائیں ہاتھ کے بلے بازوں کے کھیل میں جو فطری خوبصورتی رچی ہوتی ہے وہ تو سائم ایوب کے اسٹروک پلے میں نکھر کر ابھرتی ہی ہے، مگر جو سنجیدگی اور سادگی ان کی بیٹنگ کا حصہ ہے وہ بھی دوستو قابل رشک ہے۔ پاکستان کی دوری خوش بختی ہے کہ اسے نہ صرف ایسا بامزاج بلے باز دستیاب ہوا جو میچ کے لحاظ سے اپنی نفسیات بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ اپنی طبیعت میں بھی اتنا منکسر ہے کہ اسے تر و تازہ اننگز، حیران کن بالنگ، بے دریغ فیلڈنگ اور پلیئر آف میچ ایوارڈ کے بعد بھی اپنی کاوش برے لفظ خرچنے سے گریز کرتا ہے اور فقط اس ٹیم کا حصہ ہونے پر نازاں ہے۔ دوستو، اس تاریخی جیت میں سبھی نے اپنا بہترین کردار نبھایا، مگر سائم زیادہ ستائش کے مستحق اس امر سے ٹھہرتے ہیں کہ ان کے کنڈیشنز میں پاکستان کے درینہ درد کی دوا وہی لائے ہیں۔ کیونکہ بات کریں اگر پاکستانی بولنگ کی تو پاکستانی بولنگ ہر دور میں اس قابل رہی ہے کہ اپنے حصے کی وہ لڑائی لڑ سکے جو یہاں شاہین افریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف، ابرار احمد، محمد حسنین اور سفیان وکیم نے لڑی، لیکن المیہ ہمیشہ پاکستان کو اپنی بلے بازی سے درپیش رہا ہے جو ان کنڈیشن سے مطابقت پاتے پاتے سیریز ہی ختم کر بیٹھتی ہے۔ دوستو، سائم ایوب کی بلے بازی پاکستان کو راس رہی ان کنڈیشن میں کامیابی کے لیے لازم ہے کٹ، پل اور سویپ شاٹ صرف لفظی اعتبار سے ہی نہیں، معنوی اعتبار سے بھی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں۔ یہ دشوار شاٹس انہوں نے ربادہ یانسن اور مواقع کی برق رفتار بالنگ پر بھی بڑی سہولت اور مہارت سے کھیلے۔ اگر بات کریں دوسری طرف محمد رضوان کی تو محمد رضوان کی قائدانہ صلاحیتوں کی خوبی رہی کہ میچ کی نبض پر پوری طرح ہاتھ جمائے رکھا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے برس ون ڈے ورلڈ کپ سے جب یہ ٹیم بے حال ہو کر واپس لوٹی تھی تب ایسی کایا کلپ کی تو امید بھی کسی کو نہ تھی۔ اس ورلڈ کپ کے بعد اگلا پورا سال جب پاکستان کو ون ڈے کرکٹ کھیلنا ہی نہ تھی تو پھر بلا کاہے کی کایا، مگر دوستو اس ٹیم نے اوپر تلے 3 ون ڈے سیریز جیت کر پہلی بار اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ناقابل پیش گوئی ٹیم ہے۔ چیمپئن ٹرافی سے عین پہلے جس طرح یہ ٹیم کھیل رہی ہے، دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ ٹیم کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، اور خاص کر سائم ایوب کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ کرکٹ کے شائقین بے حد پسند کر رہے ہیں سائم ایوب کو، سائم ایوب کی شاٹس کو۔ دوستو، یہ تھا میرا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر لیں، نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔